میرے دوستو اگر آپ کہو گے کہ بھائی سیاست بھی قرآن میں ہے، پھر فرماؤ قال لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اس دن کل قیامت کے دن تمہارے وہ لیڈر اللہ کے سامنے یہ جواب پیش کریں گے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. میرے دوستو اگر آپ کہو گے کہ بھائی سیاست بھی قرآن میں ہے، یقیناً میرے دوستو سیاست بھی، کہ نظام سیاست نہ نظام حکومت اللہ کی رسول نے نظام حکومت کے اصول بتا کر گئے. اللہ کے رسول نے نظام حکومت کے اصول بتا دیے میرے دوستوں. پھر اس کی بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی حکومت نظام معیشت کو بھی اللہ کے رسول نے نظام معیشت کا بھی اصول بتایا. عربوں نے ہزاروں سال تک ان لوگوں کو نظام حکومت کے بارے میں، حکومت چلانا کیسے ہیں ان کو پتہ نہیں تھا، اور معیشت کو کیسے درست کرنا ہے اس کی بارے میں ان کو نہیں پتا تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ نظام سیاست دی ہے اللہ کے رسول نے. اس کی بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دی بھائی؟ نظام سیاست، اور اس کی بعد نظام معیشت، اور اس کی بعد نظام خلافت بھی دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے لیے یہ اصول بتا کر گیا ہے کہ جن کی ساتھ آپ جانا چاہتے ہو کہ ان کے اندر نظام سیاست کی طریقہ اور نظام معیشت کی طریقہ، میرے دوستو پھر اس کی بعد نظام خلافت کی طریقہ اللہ کے رسول نے سکھا دی ہے. اللہ کی قرآن کے اندر براہ راست سیاست کی بارے میں، معیشت کی بارے میں، خلافت کی بارے میں اللہ رب العزت نے فرما دیا اپنے رسول کو. اللہ کے رسول نے سارے باتوں کو اپنے فعل اور قول کے ذریعے سے پورے امت کے لیے سکھا کر دیا. پھر فرمایا کیوں بھائی؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے اوپر جو شفقت کرنے والے تھے اللہ کے رسول، جو بہت بڑے مہربان تھے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ روگردانی کرو گے تو اللہ نے پھر فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، پھر اگر تم لوگ روگردانی کرو، اتنا سارے سمجھانے کے باوجود بھی، اتنے کچھ سمجھانے کے باوجود بھی اگر تمہیں سمجھا دی، تمام تر باتیں تمہیں بتا دیا، اور اللہ کے رسول نے طریقہ کار سکھا دی ہے، سکھانے کے بعد میرے دوستو اگر تم نے دوسری راستہ اختیار کیا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، پھر اگر تم نے روگردانی کی، یعنی اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق عمل نہیں کیا، کہ بھئی تم نے سیاست شروع کر دیا اپنا ہی مرضی کا، کہ بھئی تمہیں فلاں اچھا لگتا ہے، تم نے سیاست شروع کر دی، فلاں لیڈر کو مان لیا، تو کل قیامت کو میرے دوستو اگر تم کہو گے فلاں میرے لیڈر ہے کہ مجھے صحیح راستے بتایا یا غلط راستہ بتایا، قال لو ہدانا اللہ لہدیناکم سبعون جزینا صبرنا ما لنا من محیص، یا نہ کرو. قال لو ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت عطا فرماتے، اگر ہم صحیح راستے میں چلنے والے ہوتے تو یقیناً ہم تمہیں بھی صحیح راستہ بتاتے، یقیناً تمہیں بھی میں ہدایت والے راستہ بتاتے. آج صبر کرو یا نہ کرو، یہی جہنم کی گڈھا تمہارے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، تو صبر کرو یا نہ کرو، یہی آخری ٹھکانہ تمہارے لیے اور ہمارے لیے ہے. اور اس وقت میں تم کہو گے ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکون من الاسفلین، اے ہمارے رب یا ہمارے لیڈر، اے ہمارے رب ہمارے ان لیڈر کو ہمارے سامنے لا کر دو، ہم اس کو اپنے پاؤں کے نیچے دے کر کچل کر ہم جو ہے نا ان کو جہنم کے اندر ڈالیں گے، اس کے پیچھے ہم جہنم میں جائیں گے. سب سے پہلے تو ان کو ہم ذل و خوار کریں گے، اس کے بعد ہم جہنم میں جائیں گے. تو میرے دوستو آپ تمہارے لیڈر صاف جواب دے دیں گے تمہیں، قال لو ہدانا اللہ لہدیناکم، کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتے تو ہم ضرور تمہیں ہدایت کی راستہ بتاتے، کیونکہ ہم خود ہدایت یافتہ نہیں تھے تو ہم تمہیں کیسے ہدایت کی راستہ بتاتے. میرے دوستوں آج اسی وجہ سے بات یہ ہے کہ بھئی سیاست میں کون سی راستہ کو اختیار کرنا، کون سی سیاست کو اختیار کرنا ہے، کون سی پارٹی کو اختیار کرنا ہے. اگر اتنا سارے کچھ بتانے کے باوجود بھی، اتنے سمجھانے کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے تو بن جاؤ، اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چلنے والے بن جاؤ. جو سیاست اگر تم نے کی ہو، تم نے اگر کسی سیاسی پارٹی کو اختیار کر لیا تو یاد رکھنا اور رسول کی سنت کے مطابق سب سے پہلے عمل کر لو. اگر کسی نے اختیار کر لیا تو پھر بھی تم جو ہے نا اپنے استخارہ کر لو کہ بھئی جس پارٹی کو اختیار کیا کہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. اگر پارٹی میں شامل ہونے کے بعد شمولیت کے باوجود بھی
شمولیت کے باوجود بھی تم کیا کر لو، استخارہ کر لو کہ یہ پارٹی میرے لیے، میں نے جس پارٹی میں شمولیت اختیار کیا کہ یہ پارٹی میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ تو پھر اسی طریقے سے آپ درود شریف 11 مرتبہ، پھر تیسرا کلمہ 11 مرتبہ، پھر اس کی بعد جو ہے آپ سورہ فاتحہ اور قل اللہ شریف 11 مرتبہ پڑھ کر وہی نماز استخارہ کی نیت کر لیں، یا پھر کم از کم اپنا تسبیح ہاتھ میں لے کر اللہم اغفر لی واغفر لی یہ 105 مرتبہ پڑھیں۔ اور اگر وہ پارٹی آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، آپ کے دل خود بخود وہاں سے پھر جائیں گے۔